أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز ناظرین، اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس کو موت آئے اور وہ اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کرے، اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وصیت کرنے میں طرفداری یا گناہ کا ڈر ہو تو پھر وہ صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے روزہ کی فرضیت کا بیان ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 6 کے تحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بیان کیے ہیں کہ روزہ کی فرضیت کیا صرف اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے روزہ فرض ہے یا اس سے پہلے امتیوں کو بھی روزہ دیا گیا تھا؟ جہاں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو 12 ہے، لیکن روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے۔ پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے، عاشوراء کا روزہ، ایام بیز کا روزہ جو ہر ماہ رکھا جاتا ہے، مستقل ایک مہینے کا روزہ یہ نہیں تھا پہلے سسٹم۔ یہ تو تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تو کل ملا کے یہ کہیے کہ 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینہ افطار کرتے تھے۔ اور پھر مستقل یہ گیا ہے ہر مہینے 3 روزے، تو 12 یا 36، عاشوراء کا 1 روزہ، اس طرح سسٹم تھا۔ یہاں سے روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ کی فرضیت 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے، اسی کا یہاں بیان ہے۔ اور پھر روزہ کون لوگ رکھ سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ آیتوں کے ضمن میں بات بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ تب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، اسی طریقے سے تم لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، انسان پاک صاف ہو جائے، پاک پوتر بن جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ روزے کے چند دن ہیں، ایام معدودہ، چند دن ہیں گنتی کے، چند دن گنتی کے۔ وہ کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یعنی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ تو روزوں کے شمار دوسرے دن کرے، روزوں کے شمار
दूसरे दिन पूरी करे। वइद्दतुन तो रोज़ों का शुमार दूसरे दिन पूरी करे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जिन लोगों पर रोज़ा रखने की ताकत है और जिन लोगों पर रोज़े की ताकत है और फिर वो ना रखे, रोज़ा रखने की ताकत है और ना रखे, तो एक मोहताजों को खाना खिला देना, उसके बदले में, रोज़े के बदले में मोहताजों को खाना खिला देना। ये कहते हैं कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, कि और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों फिर भी ना रखे, फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, तो मिस्कीन का खाना है बदले में। अगर जो आदमी रोज़ा रखने चाहता है, ताकत है रोज़ा रखने की, और रोज़ा नहीं रखने चाहता है, तो वो फिदिया दे सकता है। ये हुक्म पहले था। एक आदमी के ऊपर रोज़ा फ़र्ज था, वो कहता था कि रोज़ा हमको जे क्या है, रोज़ा रखने की ताकत है लेकिन हम नहीं रखेंगे, उसके बदले में जे क्या फिदिया दे देंगे। तो ये जायज़ था, इस तरह का मसला पहले जायज़ था। और फिर इस आयत को, ये आयत मनसूख हो गई, इस आयत का जे क्या हुक्म मनसूख हो गया। आयत तो यही है, इसका हुक्म मनसूख हो गया। और वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों और ना रखे, फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, तो मोहताजों को खाना खिला दे बदले में। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लह, और जो शख्स खुशी से नेकी करे तो वो बेहतर है उसके लिए। वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये कि रोज़ा रखे तो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। और ये कि तुम रोज़ा रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। अब यहाँ से रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में है कि रमज़ानुल मुबारक का महीने क्या है, फिर अल्लाह ताला उसकी फजीलत और उसमें क्या क्या हुए पूरे वाक़यात बयान किए इसमें। जैसा कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफ़े 3 रमज़ानुल मुबारक, या एक रवायत में 1 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल किया अल्लाह ताला ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर सहीफ़े 6 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुई। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो तौरात 6 रमज़ान को। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील 13 रमज़ान को नाजिल हो किया अल्लाह ताला ने। दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर 18 रमज़ान को नाजिल किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम रमज़ान के आखिर 6 रातों में नाजिल हुई। अब देखिए तर्जुमा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक ही के महीने में नाजिल किया गया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, हिदायत है लोगों के लिए, व बय्यिनात मिनल हुदा, और हिदायत की खुली निशानियाँ हैं, वल फ़ुरक़ान, और हक़ को बातिल से जुदा करने वाला, अलग करने वाला है ये कुरान। फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम, पर जो कोई तुम में से मौजूद हो रमज़ान के महीने में, उस महीने में फ़लयसुम हूँ तो उस महीने के पूरे रोज़े रखे। फ़लयसुम हूँ तो उस महीने के रोज़े रखे, पूरे महीने के रोज़ा रखे। अब ये हुक्म आया, ये जो आयत है फ़लयसुम हूँ, फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम हूँ, ये आयत इस आयत को मनसूख कर दी। इस आयत को, कौन सी आयत? वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, ये आयत मनसूख है उस आयत से। फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम, वो नासिख है, ये मनसूख है। इस आयत का हुक्म मनसूख है। ये आयत तो है, इसकी तिलावत की जाती है, आयत तो मौजूद है, इसका हुक्म मनसूख है। इसमें क्या बयान किया गया था? और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों और ना रखें, तो मोहताजों को खाना खिला दिया करें। यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना पा गया और फिर रोज़ा रखने की ताकत है, फिर भी अगर नहीं रखता है और वो किसी मिस्कीन को फिदियतन
کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن روزہ رکھنا بہتر تھا۔ یہ کیا ہے، پہلے حکم تھا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے سابقہ یہ کیا آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پر جو کوئی تم میں موجود ہو یا پائے اس مہینے کو، رمضان المبارک کے مہینے کو، فلیصم، تو اسے پورا مہینے کا روزہ رکھے، اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اور جو کوئی بیمار ہو، جو شخص بیمار ہو، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو روزوں کا شمار دوسرے دنوں میں کرے، دوسرے دنوں میں وہ روزہ پورا کرے۔ جو روزہ بیماری میں چھوٹ گیا یا سفر کرنے میں چھوٹ گیا تو اس روزے کے قضا دوسرے دنوں میں کرے۔ رہا مسئلہ کہ مسافر کے لیے روزے کے حالت میں تھا، اب وہ سفر کر دیا، تو اس کے لیے یہ کیا ہے، افطار نہ کرنا بہتر ہے، افطار نہ کرنا بہتر ہے، روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اچھا وہاں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ یعنی اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اور تاکہ تم پورا کرو روزوں کی گنتی، روزوں کا شمار، تاکہ تم پورا کرو روزے کا شمار، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے سوال کریں، اس کا شان نزول ہے، کیا ہے کہ کچھ آدمیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا اللہ قریب میں ہے یا دور میں؟ اگر سامنے ہے تو بتا دیجئے، دور میں ہے تو بتا دیجئے، ویسے ہی ہم لوگ دعا کریں گے۔ اگر سامنے ہے تو ایسے کریں گے، دور میں ہے تو زور سے کریں گے، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی طریقے سے یہ کیا ہے، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والوں کی جب وہ دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا اور اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ میں تو قریب ہوں، جب کیا ہے وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب یہاں سے پہلے روزہ 24 گھنٹہ کا ہوا کرتا تھا، 24 گھنٹہ اس طریقے سے روزہ رکھتا تھا، جسے سحری کھایا، اور سحری کب کھایا؟ رات میں سونے سے پہلے رات میں سونے سے پہلے سحری کھایا، اور سحری کھانے کے بعد پھر شام ہوتا تھا اس ٹائم کھاتا تھا۔ اور روزہ کہا جاتا ہے کہ روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ شام میں کھانا کھایا، کھانا بھی کھا لیا، سحری کر لیا سونے سے پہلے، اب سو گیا تو اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سونے کے بعد پھر اٹھ کر کے کھائے گا، ایسا سسٹم نہیں تھا، سو گیا تو روزہ اس کا شروع ہو گیا، تو اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر صبح پورا دن، پھر شام میں روزہ کھلتا تھا۔ اسی طریقے سے ہوتا تھا
ایک مرتبہ ایسا کہ بہت گرمی کا موسم آ گیا اور روزہ رکھا ایک شخص نے، اور وہ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جیسے کام کرنے گیا اور کام کاج کر کے آیا گھر، شام میں آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے پینے کا کوئی چیز ہے دو، روزہ کھولیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ کچھ تو نہیں ہے لیکن ہم لا رہے ہیں بغل سے، کسی کے گھر سے لا دیں گے۔ وہ گئی لانے کے لیے، اتنے میں اس کے آنکھ لگ گئی اور یہ آدمی سو گیا۔ جب یہ آدمی سو گیا تو پھر اس کی بیوی آ کر کے کہنے لگی اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہے، ایسا ہوا کہ اب تو کیا ہے، سو گیا تو اب روزہ تو شروع ہو گیا اس کا، اب تو کھا نہیں سکتا ہے، اور پہلے سے کیا ہے، یہ روزہ رکھا ہوا تھا اور ابھی پھر کیا ہے، سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا اس کا۔ تو یہ پھر صبح ہو گیا، صبح ہونے کے بعد پھر کیا ہے، شام دوپہر ہوا، دوپہر میں پھر یہ کیا ہے، اس کے اوپر گشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، اتنا بھوک پر بھوک، تو بے ہوش ہو گیا۔ تو اس وقت کیا ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم نازل ہوا کہ اب ایسا کرنا ہے کہ روزہ کا کیا ہے، جو سسٹم ہے وہ ہے کہ روزے کے رات میں کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، پھر جو میاں بیوی کے درمیان جو چیز ہوتا ہے جماع وغیرہ وہ سب کر سکتا ہے۔ اب روزہ کا پورا ڈیٹیل سے یہاں بتا دیا کہ کیسے کیا ہے رکھنا ہے، پہلے جو سسٹم تھا اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ بہت لمبا تھا نا، بتا رات بھر میں روزہ، سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، جس سے ابھی شام ہے نا، اب ابھی کھانا وانا کھا لیے اور پھر کیا ہے، پوری رات ختم، پھر دن ختم، پھر شام میں روزہ، ایسا سسٹم تھا۔ اب ہوا کیا کہ اگر کھانا وانا نہیں کھایا اور سو گئے تو پھر روزہ کیا ہے، شروع ہو گیا آپ کا، اب اٹھ کے نہیں کھا سکتے، ایسا سسٹم تھا۔ تو اس کو ختم کر دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اب دیکھیے یہاں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حلال کر دیا کہ تمہارے لیے روزے کی رات، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، رفث یہ جماع سے کنایا مراد ہے، کنایا ہے، اس سے مراد جماع ہے، کنایا ہے جماع کی طرف۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیوی سے رفث کرنا، ہن وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے، ہن لباس لکم وہ پوشاک ہیں تمہارے، وانتم لباس لہن اور تم لوگ پوشاک ہو ان کی۔ اللہ علم اللہ انکم اللہ کو معلوم تھا کہ بے شک تم خیانت کر رہے تھے اپنے تئیں، فتاب علیکم بس تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تمہاری، وعفی عنکم اور تمہاری درگزر کی، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ تم کیا ہے خیانت کر رہے۔ ایسے بہت مسئلہ پیش آیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں پیش آیا کہ رات میں کیا ہے اپنے بیوی سے ازدواجی زندگی ہو کر گزری، اور صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اس طرح کر رہے تھے، اب ہم نے تم کو بچا لیا گناہ سے، پھر تم کو معاف بھی کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے، اب کیا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے، سحری کھانا ہے، سحری کا ٹائم، فجر کا ٹائم، اور روزہ کھولنا ہے شام میں، اور رات میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے، وہ چیز یہاں بتا دیا گیا۔ ہاں دیکھیے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اب ملو اپنی بیویوں سے اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی تمہارے لیے،
یعنی اس سے مراد اولاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، نظر آنے لگے تمہارے لیے سفید دھاری کالے دھاری سے فجر کا. یہ ایک چیز ہے کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو کالی دھاری ہو جاتی ہے لکیر کے طرح آسمان میں، اور پھر فجر کے وقت جب شروع ہوتا ہے طلوع فجر یعنی صبح صادق، تو اس وقت یہ کیا ہے، صبح صادق جب ہوتا ہے شروع تو اس وقت ایک سفید دھاری نظر آتا ہے آسمان میں. تو اس وقت تک کھانے کا حکم ہوا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری نظر آنے لگے کالے دھاری سے، کالے دھاری ہٹ جائے اور سفید دھاری نظر آنے لگے من الفجر صبح فجر کا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک، پھر روزہ رات تک پورا کرو. اب الی اللیل میں الی اللیل رات تک، رات مراد نہیں ہے، مانے صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھنا ہے، رات تک رات مراد نہیں ہے، بس شام تک جو کیا ہے روزہ رکھنا ہے. اس کے بعد رات میں پھر کھانا پینا کھا سکتے ہو اور ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے رات تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ مباشرت کرو اپنے بیویوں سے اعتکاف کرنے والے، اور تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں، اور تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، بس نہ قریب جاؤ اس کے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان، واضح طور پر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے. یعنی روزہ جو فرض کیا گیا ہے اب سسٹم ایسا ہو گیا اور یہ قیامت تک رہے گا کہ صبح فجر کی اذان جیسے ہوتی ہے صبح صادق کے ٹائم، اس وقت تک کھانا پینا کھا سکتے ہیں، اس کے بعد سے نہیں. اور پھر روزہ کب کھولنا ہے؟ شام کے وقت. اور پھر رات بھر جو کیا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، نیک اعمال کیجیے یا ازدواجی زندگی گزاریے یا کھانے پینے کا سامان کھائیے پیئے، کوئی حرج ضروری. اسی طرح اعتکاف جو آخر اشرا میں کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اشرا سے بھی شروع کیے ہیں، 20 سے بھی کیے ہیں. عام طور پر جو کہ سنت یہی رہا کہ 20 اشرا سے. تو اعتکاف کوئی صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے، اور پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور پھر جس طرح میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں اسی طرح زندگی گزار لیتے تھے، اور جو رفث ہے وہ ہو جاتا تھا، پھر کر کے غسل کر کے پھر آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے اور مباشرت نہیں کرو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور مباشرت نہیں کرنا ہے اپنی بیوی سے اور تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں. یہ اللہ کے حدیں ہیں، اس کے قریب مت جاؤ. جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں، جو حکم لاگو کیے ہیں، اس کے قریب نہیں جانا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے نشانیاں کھول کھول کر کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے. اب یہاں سے یہ حکم ہے کہ جیسے مالوں کو ایک دوسرے کے مال کے کھانے سے جو کیا ہے منع کیا ہے، بغیر اجازت سے ایک دوسرے کے مال کو کھا نہیں سکتے ناحق طریقے پر، گناہ کے طریقے پر. اور کسی کی زمین جائیداد کو غصب نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ امرؤ القیس پر ربیعہ بن عبدان اس نے دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امرؤ القیس نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے. اس نے کہا، ربیعہ بن عبدان نے کہا کہ امرؤ القیس نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے، اور یہ حکم جو کیا ہے نبی کے پاس پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ بن عبدان حضرمی، یہ بتاؤ کہ
کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ثبوت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کہا پھر کہ امرؤ القیس یعنی مدعا علیہ کہ قسم پر اعتبار کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کو پوچھا کہ یہ زمین تم نے اس کا غصب کیا ہے؟ اور وہ پھر کہا میں قسم کھا کر کے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واسطہ دیے کہ دیکھو جو شخص کیا ہے دنیا زندگی میں کسی کے زمین کو غصب کر لیتا ہے اور قسم بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگی۔ یہ ناحق کسی کا مال کو ناحق کھانا۔ اسی طریقے سے ناحق میں یہ سب ہے تمام چیزیں، جیسے کسی کا مال غصب کر لیا یا لوٹ لیا یا چرا لیا یا خیانت کی یا کہ جوئے وغیرہ کسی کے ذریعے سے مال غصب کر لیا، جیسے کہ زنا کی اجرت لینا، ڈوم کے گانے کی اجرت لینا، کاہن کو کچھ دینا، اور اسی طریقے سے کیا ہے نر اور مادہ کے کدوانے پر ایک دوسرے کے یہ اجرت لینا کہ مزدوری لینا بھی جائز نہیں ہے، یہ سب باطل ہے، سب حرام ہے۔ اسی طرح رشوت لینا، یہ تمام چیزیں جو گنوایا گیا ہے یہ سب چیزیں کیا ہے حرام ہے، نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق طریقے پر، بالباطل باطل طریقے یعنی ناحق طریقے پر، وَتُدْلُوا بِهَا اسی پر پہ ولا تاکلو سے، اور نہ لے جاؤ اس کو الی الحکام حاکم کے سامنے نہ لے جاؤ، لتاکلو تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ، فریقاً کچھ حصہ، بالاسم ناجائز طریقے سے، گناہ کے طریقے پر، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو اور تم جانتے بھی ہو، تم جان رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا ہے، یہ غلط کام ہے، کسی کا مال چھین کر جھپٹ کر کھسوٹ کر لوٹ مار کر غصب کر کے چوری کر کے، اسی طریقے زنا کی اجرت، ڈوم کے گانے کی اجرت، کاہن کو کچھ دے دینا، اسی طرح نر و مادہ کے کیا ہے کدوانے کی مزدوری، رشوت اور اس قسم کے کیا مختلف قسم کے جو خرابیاں تمام کیا شریعت نے بند کر دیے ہیں، ان تمام دروازوں کو جن میں خرابیوں کے کیا ہے راستے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔